شوکت یوسفزئی صاحب، پارٹی کے حوالے سے تو آپ خود بھی کنسرن ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ معاملات ٹھیک نہیں ہیں، اور کافی یہ ہے کہ ایک دوسرے پہ یہ جو ابھی کے پی سے بھی الزام تراشیاں ہوئیں، وزیر اعلیٰ صاحب کچھ اور بات کر رہے ہیں، پھر عاطف خان صاحب پہ الزام لگا رہے ہیں، پھر ادھر بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ کافی جو ہے وہ دھینگا مشتی چل رہی ہے، تو یہ پارٹی کو بیسٹ سرو تو نہیں کر رہی یہ چیزیں؟ نہیں، میرے خیال سے بڑی پارٹیوں کے اندر اختلاف رائے بھی ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن خیر اس کا تو جو لیکن علل اعلان اور عوام کے سامنے، پبلک کے سامنے نہیں ہوتا۔ بالکل جی، میں پارٹی کے جو معاملات ہیں ابھی پارٹی کے جو مین لیڈرشپ ہے انہوں نے کنٹرول کر لیا ہے، اور انہوں نے سب سے رابطے کر لیے اور میڈیا پہ روک لیا، اور انشاءاللہ تعالی مین لیڈرشپ کون ہے اس وقت؟ گور بیرسٹر گور کی میں بات کر رہا ہوں کہ انہوں نے سی ایم صاحب سے بھی ملاقات کی ہے، اور جو ہمارے باقی لیڈرشپ ہے ان سے بھی رابطے کیے ہیں، اور ان سب کو روکا ہے اس چیز سے، اور انشاءاللہ یہ معاملات چونکہ شروع میں اس پہ توجہ نہیں دی گئی چھوٹے موٹے اختلافات سے، جس کی وجہ سے معاملات دیکھنے پڑے۔ اور دیکھیں جہاں تک تحریک انصاف کا تعلق ہے نا، اگر آپ اس کو مائنس کر کے آپ کہیں گے کہ جی ہم انویسٹمنٹ لے کر آ جائیں گے، ہم ملک کو چلا لیں گے، تو آپ مانیں یا نہ مانیں، لیکن یہ مشکلات ہوں گی۔ آپ لوگ مواقع نہیں فراہم کر رہے پی ٹی آئی معذرت کے ساتھ، جتنا میرے خیال سے ہاتھ اس جماعت کی طرف بڑھایا گیا پچھلے سالوں میں، اور جتنی دفعہ انہوں نے اس کو ٹھکرایا ہے، میرے خیال سے شاید اس ملک میں اس کی تاریخ نہیں ہے۔ اور بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ یہ غیر جمہوری جماعت ہے، جو کہ غیر سیاسی جماعت ہے، بلکہ جس کو سیاسی جماعتوں سے بات چیت کرنے کا کبھی سلیقہ ہی نہیں آیا، کیونکہ پوری زندگی بنے بھی تو بیساکھیوں پر، اپوزیشن بھی کی تو بیساکھیوں پر، ان کے تو دھرنے بھی، کرسیاں بھی کوئی اور لگاتا تھا، ان کی میڈیا کوریج بھی کوئی اور کراتا تھا، تو ان کو تو عادت ہی نہیں رہی تھی، تو اس لیے خان صاحب انہی بیساکھیوں کی تلاش میں رہے۔ ابھی اعظم سواتی صاحب کا آپ بیان دیکھ لیں 2-3 دن پہلے، انہوں نے کیا کہا؟ بنیادی طور پہ خلاصہ ان کے اس بیان کا یہ ہے کہ خان صاحب کی پوری کوشش تھی کہ کسی طرح دروازہ کھل جائے، کسی طرح این آر او مل جائے، وہ دروازہ کھلا نہیں۔ یہ کل خلاصہ اعظم سواتی صاحب کے بیان کا۔ تو دیکھیے اس طرح کے ماحول میں ہوتے ہوئے، اس کے باوجود ہم نے بار بار ان سے کہا، آپ یہی کہتے رہے نا پچھلے سال ڈیڑھ میں کہ ہم نے ان سے بات نہیں کرنی، ہم نے اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنی، یہی کہتے رہے تھے نا ہم نے۔ پھر بھی جب ان کے ساتھ مذاکرات کی میز پر آئے تو کون اٹھ کے گیا؟ یہی اٹھ کر گئے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ سیاست کے لبادے کے اندر جب دہشت گردی کریں گے یا حملے کریں گے یا جوانوں پر حملے کریں گے یا منفی پروپیگنڈا چلائیں گے، تو آپ کو کیونکہ آپ ایک سیاسی لبادہ اوڑھ کے بیٹھے ہیں اس کے آپ کو خمیازہ بھی بھگتنا پڑے گا، یہ نہیں ہو سکتا۔ ہاں، آپ ایک مین سٹریم جماعت، آپ اپوزیشن میں ہیں، آپ اپنا کنسٹرکٹیو کردار ادا کریں، بالکل ہم اس کو ویلکم کرتے ہیں۔ آپ کی خیبر پختونخوا میں حکومت ہے، آپ وہاں پہ اپنا کردار ادا کریں، ہم ویلکم کرتے ہیں، مگر یہ دونوں کردار ادا نہیں کیے جا رہے۔ اسمبلی کے اندر کوسچن آور، جہاں پہ سوال جواب جو عام طور پہ اپوزیشن چلاتی ہے، آج وہاں پہ ٹریجری کی سائڈ چلا رہی ہوتی ہے۔ پیپلز پارٹی، ایم کیو ایم اور پی ایم ایل این کے ایم این ایز ہی حکومت سے عوام کے سوال پوچھتے ہیں، یہ لوگ تو وہاں پہ بھی آ کے کتابیں مارتے ہیں، کاغذ پھاڑتے ہیں، نعرے مارتے ہیں کہ خان صاحب کو رہا کرو اور باہر چلے جاتے ہیں۔ خیبر پختونخوا کی حکومت، علی امین گنڈا پور صاحب کی کون سی گورننس کی کہانی آپ کے پاس آتی ہے؟ کب؟ اسلام آباد پر چڑھائی کے علاوہ ان کا کیا منشور ہے؟ آج دہشت گردی کی آگ لگی ہوئی ہے خیبر پختونخوا میں، کون سی لا اینڈ آرڈر کی میٹنگ وہاں پہ آپ کو کرتے نظر آتے ہیں؟ اڈیالہ جیل میں جب خان صاحب سے مل کے باہر آتے ہیں، کون سا وہ آپ کو بیان دیتے ہیں کہ آج مجھ سے خان صاحب نے پوچھا کہ میری خیبر پختونخوا کی حکومت کیسی چل رہی ہے، وہاں پہ ہیلتھ اور ایجوکیشن کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں، وہاں کے نوجوانوں کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں؟ ہم تو آ کے اپنے دعوے بھی کرتے ہیں، پرفارمنس بھی دکھاتے ہیں، آپ اس پہ سوال جواب بھی کرتے ہیں، ان کی طرف سے تو ایسی بات ہی نہیں آتی۔ تو دیکھیے میں ایک یہاں پر ایک دفعہ موقع بھی بلاول صاحب نے جب کہا کہ دوبارہ ان کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں، دوبارہ سے نیشنل سیکیورٹی پہ بات ہو سکتی ہے، اے پی سی کا بھی حوالہ دیا گیا، یہ خود بھی کہہ رہے تھے کہ ہم نے آگے اے پی سی کرنی ہے، اس کے اوپر کیا جواب آیا تھا اور کیا وہ معاملہ کہاں گیا پھر؟ دیکھیے، پیپلز پارٹی کی جو سیاست ہے نا، وی بلیو ان کنسنسس پالیٹکس۔ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ تمام جمہوری سوچ رکھنے والی جماعتوں کو اور سیاستدانوں کو ساتھ لے کے چلیں، وی انوالو ایوری بڈی، اور کنسنسس کے ساتھ ہم کام کرتے ہیں۔ تو جہاں جہاں ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کوئی اہم کردار ادا کر سکتے ہیں وہاں ہم آفر ضرور دیتے ہیں۔ ہم نے تو حکومت سازی سے پہلے الیکشن کے بعد کہا تھا جو جماعت ہم سے بات کرنا چاہے گی ہم اس سے کریں گے۔ پی ٹی آئی ڈیسائیڈڈ ناٹ ٹو ٹاک ٹو اینی ون انکلوڈنگ اس۔ پی ایم ایل این نے بات کری، ہم نے حکومت سازی ان کے ساتھ کر لی۔ اس وقت بھی جو ملک میں سیکیورٹی کے مجموعی حالات ہیں نا، وہ بڑے تشویشناک ہیں۔ دیکھیں، ہم تو یہاں پر بیٹھے ہوئے نا کیپٹل کے اندر، لیکن بلوچستان کے حالات بہت تشویشناک ہیں، خیبر پختونخوا کے اپنے بہت سنجیدہ ایشوز ہیں، دے نیڈ ٹو بی ریزالو۔ اور یہ جو ساری چیزیں ہو رہی ہیں ان کی کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ وہاں پر اسٹیبلٹی ہے۔ اس میں فریگمنٹڈ پالیٹکس نہیں چل سکتی نا، دیر ہیز ٹو بی۔ یہ پولرائزیشن اپنی جگہ ٹھیک ہے، الگ جماعتیں ہیں، سیاسی سوچ ہے، ویل اینڈ گڈ، بٹ جہاں پر نیشنل سیکیورٹی کے معاملات آ جاتے ہیں، لوگوں کی جان و مال کی تحفظ کی بات آتی ہے، وہاں پر تو آپ کو ایک پیج پہ ہونا بہت ضروری ہے نا۔ اس وقت تو اختلافات بھلا دیں اپنے،
ان کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہے تو سب کچھ ہے، یہ نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ بلیک میل کر کے یہ ریاست کو اپنے جو ان کے جو عزائم ہیں یا جو ان کے ارادے ہیں، جو ان کی خواہشات ہیں، اس پہ جھگا سکتے ہیں. یو کانٹ فائٹ دا اسٹیٹ. جو ریاست ہوتی ہے نا، اس کے پاس بڑے اختیار ہوتے ہیں. آپ کچھ بھی کر لیں، آپ ریاست سے نہیں لڑ سکتے، اور ریاست سے لڑنا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ اگر آپ نے ملک میں رہنا ہے تو آپ نے سب سے بنا کے بھی رکھنی ہے اور سب کو ساتھ لے کے چلنا ہے. ان کا یہ طریقہ کار سیاست کا ہے ہی نہیں. یہ جب حکومت میں تھے، جب بھی اس طرح حکومت کرتے تھے جیسے ہی اپوزیشن میں ہے. شوکت صاحب، میں یہ چیز چاہوں گا کہ آپ اس پہ تھوڑا اظہار خیال کریں. ایک تو چیز یہ ہے کہ آپ کے جو ابھی کے اتحادی ہیں، یعنی کہ جن کے ساتھ آپ چاہ رہے ہیں کہ حکومت کے خلاف کوئی تحریک چلائیں، وہ بھی آپ کی ان چیزوں سے متفق نہیں ہیں. شاہد خاقان عباسی صاحب کا موقف آپ کے سامنے ہوگا. پھر وہ جو آپ کی پس پردہ ملاقاتیں ہو رہی تھیں جن پہ JUI کو اعتماد میں نہیں لیا گیا، اس پر کامران مرتضیٰ صاحب نے بھی اپنے کنسرن شو کیے تھے. پھر وہ چاہتے ہیں کہ جو آپ کریں وہ تحریری طور پر. اور یہ جو ابھی یہ ساری آپ کی چپکلش چل رہی ہے، اس پر شاہ محمود قریشی صاحب نے جو گفتگو کی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ جی جو جیل میں ہے وہ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں. استدعا ہے کہ اتفاق رکھیے، سلوک رکھیے اور جیل والوں کے لیے اقدام کریں. ایک دوسرے پر بیان بازی سے جو جیلوں میں ہیں ان کے دل جلتے ہیں. تو یہ تو آپ کے اندر سے ہی آوازیں اٹھ رہی ہیں. پارٹی کے اندر معاملات ہوتے ہیں، انشاءاللہ وہ دیکھیں گے. اس کے فورم بھی موجود ہے اور آئندہ یہی ہے کہ سب فورم پہ بات کریں گے. دیکھیں، جہاں تک بات ہے بات چیت کرنے کی، تو کمیٹی تو عمران خان نے بنائی تھی. ابھی تک حکومت نے کون سی کمیٹی بنائی ہے؟ کیا انیشیٹو لیا ہے؟ جو ہم نے کمیٹی بنائی اس کے ساتھ کیا حشر کیا انہوں نے؟ کتنا اس کا مذاق اڑایا گیا؟ دوسری بات یہ کہ میرے بھائی نے کہا کہ یہ جمہوری لوگ نہیں ہیں، جو سیاسی جماعت نہیں ہے. یہ فیصلہ کرنے والے آپ کون ہوتے ہیں کہ ہم جمہوری پسند نہیں ہے؟ یہ جو اس کے اندر ساری چیزوں کے اندر آپ کہتے ہیں ہم سے بات کیوں نہیں ہو رہی، ہم سے بات کی جانی چاہیے. آپ ظاہر ہے کہ یو آر ون آف دا سین وائسز ان یور پارٹی، لیکن پھر آپ کے جو سوشل میڈیا ہے وہ الگ ہی اس کا ٹویسٹ اور اس کے الگ ہی اس کی سٹیٹمنٹس ہوتی ہیں، اور پھر آپ کہتے ہیں کہ ہمارے کنٹرول میں بھی نہیں ہے اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہے کہ وہ کہاں سے چل رہا ہے. دیکھیں ایک وہ میڈیا ہے جو ڈالر کمانے کے لیے خبریں دے رہا ہے، ان کی تو میں کبھی نہ حمایت کروں گا نہ میں کرتا ہوں. اور میں پارٹی سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ ان لوگوں کو باقاعدہ ڈی نوٹیفائی کریں کہ بھئی یہ ہمارے نہیں ہیں. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں، کمیٹی عمران خان نے بنائی، ٹھیک ہے، آپ کی طرف سے ابھی تک کوئی انیشیٹو نہیں ہے کہ جی آئے مذاکرات کے لیے. صرف یہ ٹاک شو کے اندر یہ غیر جمہوری ہے، یہ انتشاری ہے، بس یہ تو کیا ان باتوں سے آپ کے لوگ قریب آ سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، اور دوریاں بڑھ رہی ہیں نا. I got your point, sir.